اب ہم اپنے لیسن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں جو ٹولز کی ڈیٹیلز کا لیسن ہے. اس میں ہم نے اپنے ٹول باکس سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کورل ڈرا X3 سے جو لوگ کورل ڈرا X4 پہ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص تبدیلی X4 کے اندر نہیں ہے، لیکن کورل ڈرا 9 کو اس لیے کورس میں شامل کیا گیا ہے کہ کورل ڈرا 9 سے X4 میں کچھ زیادہ تبدیلی نظر آتی ہے، کچھ اضافی ٹولز ہیں. تو اس لیے کورل ڈرا 9 یعنی جو پرانے ورژنز پہ کام کرنے والے ہیں کورل ڈرا 8، 9، 10 پہ، وہ اسٹریٹ اوے اس ٹیوٹوریل کے ذریعے سے، اس بگنرز لیول کے کورس کے ذریعے سے اسٹریٹ اوے کورل X4 کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ کورل 9 پہ بیسکلی کام کریں گے، اور اس کے بعد جو اضافی چیزیں ہمیں یہاں کورل X4 کے اندر نظر آ رہی ہیں ان کو ہم آگے ایک ویڈیو کے اندر اس میں سے دیکھ لیں گے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو کورل 9 کے ٹول باکس میں سے گو تھرو ہونے کے بعد بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئیں، یا کچھ اضافی چیزیں جو یہاں شامل کی گئی ہیں ان کی تفصیل کو ہم دیکھ لیں گے. تو ہمارا ٹول باکس کورل 9 اور کورل X4 دونوں کا کور ہو جائے گا. اب میں اپنے کورل 9 کے انٹرفیس کے اوپر آ جاتا ہوں. اب دیکھیے کہ کورل 9 کے اوپر میں آ گیا ہوں. کورل 9 کا ٹول باکس نسبتاً چھوٹا اور سمپل ہے، اس کو ہم کور کریں گے پورے کو، اور پھر ہم اضافی چیزیں جو X4 کے اندر ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. اس کے لیے میں تھوڑا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں اور نچلے حصے پہ زوم ان کر لیتا ہوں اپنے پیپر کے. زوم ان میں نے کیسے کیا، یہ زوم آؤٹ کیسے کیا، اس کے بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں کیونکہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے ساری سمجھیں گے. کاغذ اور پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ نوٹ کر سکیں. آپ کو امپورٹنٹ کمانڈ جو آپ کو لگے کہ آپ کو پریکٹس کرنے کے دوران جو ہے وہ بہتر ہوگا کہ آپ کے سامنے لکھی ہو تو آپ اس کو پریکٹس کر سکیں گے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں گے. کورس آؤٹ لائن اپنے سامنے رکھیں کیونکہ کوئی بھی چیز امپورٹنٹ ایسی آ سکتی ہے سامنے کہ جو اگر بعد میں آپ بھول جائیں تو اس سے کام کرنے کے دوران جو ہے وہ مشکل پیش آ سکتی ہے. ہمارا پہلا ٹول کورس آؤٹ لائن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پک ٹول ہے. پک ٹول کون سا ٹول ہے؟ یہ ہمارا سب سے اوپر جو ہے یہ پک ٹول ہے. آپ دیکھیے کہ کرسر کو اس پہ جا کے روکیں تو ٹول کا نام ہمیں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. اس کا بیسکلی کیا فنکشن ہے؟ تو بیسک سلیکشن ٹول ہے یہ، یعنی کسی بھی آبجیکٹ کو جو ہم اپنے اس اپلیکیشن کے اندر کام کرتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کے اوپر، تو اس کو بیسکلی سلیکٹ کرنے کے لیے ہم پک ٹول کا ہی استعمال کرتے ہیں. ابھی اس کو میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں. جیسے دیکھیے کہ ایک بہت ہی بیسک لیول کی اسکوائر شیپ میں نے اپنے اسٹیج کے اوپر اپنے ورکنگ ایریا میں بنائی ہے. اب اس کی بالفرض ابھی دیکھیے کہ سلیکشن اس کی نہیں لی ہوئی. اب میں اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہوں، اس کو ریسائز کرنا چاہوں، روٹیٹ کرنا چاہوں یا ری پوزیشن اس کو کرنا چاہوں، تو اس کے لیے میں اپنے پک ٹول کو سلیکٹ کروں گا اور اس شیپ کے اوپر آ کے اب دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے یہاں کلک کیا تو مجھے اس اسکوائر کی سلیکشن مل گئی ہے. اب سلیکشن لینے کے بعد میں اس کو ریسائز بھی کر سکتا ہوں، یعنی اس کا سائز بڑا یا چھوٹا کر سکتا ہوں. اس کو روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں، یعنی اس کو میں گھما سکتا ہوں کسی بھی ڈائریکشن میں، اور اس کو ری پوزیشن بھی کر سکتا ہوں، یعنی ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بھی اپنے ڈیزائن کے اندر اس کو موو کر سکتا ہوں. اب میں ریسائز کیسے کروں گا؟ اس کے لیے آپ کاغذ اور پینسل سامنے رکھیں کیونکہ کچھ امپورٹنٹ کمانڈز میں آپ کو یہاں بتاؤں گا. آپ دیکھیے کہ ایک نارمل طریقہ ریسائز کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس کے کسی پوائنٹ پہ آ کے اس کو ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ سلیکٹ کر کے تو ہم موو کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اس بلو لائن کے ذریعے سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ اب میں ماؤس کے بٹن کو ریلیز کروں گا تو یہ کیا سائز اس کا ہوگا. یہ ایک نارمل طریقہ ہے ریسائز کرنے کا کہ کسی ایک سائڈ پہ یہ ریسائز ہو رہا ہے. اگر میں اس سائڈ سے لوور لیفٹ کارنر سے پکڑ کے اس کو ریسائز کرتا تو یہ اس طریقے سے ریسائز ہوتا. لیکن اگر میں یہ چاہوں کہ یہ چاروں سمت میں برابر ریسائز ہو تو میں کسی بھی کارنر سے اس کو ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ سلیکٹ کر کے موو کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ نارمل موومنٹ کے ساتھ یہ صرف ایک سائز پہ ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی میں شفٹ کے بٹن کو پریس کروں گا تو آپ دیکھیے کہ یہ پورا ریسائز ہو رہا ہے، چاروں سائڈوں سے برابر ریسائز یہ ہو رہا ہے. تو یہ شفٹ کے ساتھ اگر آپ اس کو ریسائز کرتے ہیں، شفٹ کی کمانڈ ہے، ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ کسی بھی کارنر سے سلیکشن لیں اور اس کو ریسائز کریں تو یہ برابر چاروں سمت میں ریسائز ہوگا. آپ دیکھیے کہ میں برابر ریسائز اس کو چھوٹا کر رہا ہوں تو یہ ریسائز ہو رہا ہے. اگر کسی ایک کارنر سے میں لیتا تو کسی ایک کارنر میں یہ ریسائز ہوتا. دیکھیے کہ شفٹ کے ساتھ لیتا ہوں تو دونوں سائڈوں سے یہ برابر ریسائز ہو رہا ہے. اس کے بعد اس کو روٹیٹ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو روٹیٹ کرنے کے لیے میں اس کے سینٹر پوائنٹ میں آ کے آپ دیکھیے گا کہ اس کے جو کارنرز ہیں یہ آپ کو اس کے آئیکونس یہاں سائنس تبدیل ہو جائیں گے. کیسے کہ آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے کلک کیا یہاں آپ کو کچھ
مختلف قسم کے سائنز بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سائن جو ہے انفیکٹ یہ روٹیشن کے لیے استعمال، روٹیشن کا موڈ ہے، یعنی اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں، اس شیپ کو آپ گھما سکتے ہیں اس کی جگہ پر ہی. کس طرح؟ اب دیکھیے کہ میں جیسے ہی اس کے قریب اپنا ماؤس لاتا ہوں، کرسر لاتا ہوں، تو یہ چینج ہو جاتا ہے ایک سرکل شیپ میں، 2 ایروز اس کے اندر بنے ہوئے. اب دیکھیے اب میں اپنے ماؤس کو موو کرتا ہوں تو یہ اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو گھما سکتے ہیں کسی بھی سمت میں آپ چاہیں آپ اس کو گھما سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ری پوزیشن کرنا. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں دوبارہ اس کو اپنی اصل شکل میں لایا، سینٹر میں لا کے دوبارہ سے کلک کیا تاکہ میں نارمل سلیکشن موڈ میں آ جاؤں. اور اب دیکھیے کہ ری پوزیشن کرنا ہے، یعنی ایک جگہ سے اس کو دوسری جگہ پہ لے کے جانا. میں اس حصے سے اس کو اٹھا کے کسی بھی سائڈ پہ اپنے ڈیزائن کے اندر اس کو موو کر سکتا ہوں. جب میں کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں تو اس کو میں، ابھی یہ بیسک انفارمیشن ہے ٹولز کی، اس لیے اس کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ آگے جا کے کس طریقے سے ہم اس پہ کام کریں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہم انشاءاللہ کور کریں گے. ہم اس وقت اپنے پک ٹول کو دیکھ رہے تھے، تو پک ٹول کی بیسک انفارمیشن ہم نے لے لی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ کسی بھی ٹول میں کام کرتے ہوئے جیسے ہی ہم اسپیس بار کو ایک دفعہ کلک کرتے ہیں تو ہمارا پک ٹول خود سلیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس سے کسی بھی ایریا کی سلیکشن لے کے کام کر سکتے ہیں. اور دوبارہ سے اسپیس بار کو پریس کرنے سے ہم دوبارہ سے اپنے اسی ٹول پر واپس آ جاتے ہیں. بالفرض میں یہاں ٹیکسٹ ٹول پہ تھا، اب دیکھیے کہ ٹیکسٹ ٹول کا سائن میرے کرسر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. اسپیس پریس کرنے سے میں اپنے پک ٹول پہ آ گیا. پک ٹول سے میں نے کسی ایریا کی سلیکشن لی، اس کو موو کیا یا اس کو میں نے روٹیٹ کیا اور اپنا کام مکمل کیا. دوبارہ سے اسپیس میں نے پریس کیا تو میں دوبارہ سے اپنے ٹیکسٹ ٹول کے اوپر واپس آ گیا. ہم نے اپنے پک ٹول کو دیکھ لیا ہے. اس کے بعد ہمارا شیپ ٹول ہے. اگلی مووی کے اندر ہم اپنے شیپ ٹول کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے.